مسئول ہے. یا القدم میٹی کے اندر میں قدم رکھو، یدل علی الرجل علی المار، قدم دیکھو اب سوچ کرے گا کہ ادھر ایک قدم ہی گزر گئے. عقل بھی علم کلام کے ساتھ ساتھ میں عقل بھی ضرورت ہے، اس کے لیے بعد میں کامیاب ہو جائے گا. اگر اکیلا عقل ہے بھی فلسفی بن جائے گا آدمی. اکیلا عشق ہے وہ بھی انسان گمراہ ہو جائے گا. نہیں، تصوف کا قانون ہے عشق و عقل دونوں مکس کرو، بعد میں اللہ کا معرفت حاصل ہو جائے گا. اور اگر اکیلا عشق ہے وہ آدمی پاگل ہو جائے گا، اکیلا عقل ہے بعد میں وہ آدمی فلسفی بن جائے گا. لیکن علم کلام کیا حکمت کیا، ادلہ قاطعہ اور عقل دونوں مکس کیا، اس سے کتاب بنایا. پانچم فائدہ یہ ہے انہو باقی مع الباقیات غیر فان مع الفانیات من حیث کان مبناہ علی النظر فی ذالک القدیم. اللہ تبارک و تعالی باقی ہے نا، سب دنیا فانی ہے. یہی علم آپ کے ساتھ قبر کے بھی جا رہے ہیں. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، آپ کے پاس علم ہے، ما تقول فی حق هذا الرجل. وہی علم کلام، علم عقائد آپ کے ساتھ قبر بھی جائے گا، اور علوم ختم ہو جائے گا، حلال و حرام ختم ہو گیا نا. لیکن اب بھی قبر کے اندر بھی عقیدہ ضرورت ہے. کیا کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچان. یہ کیا چیز کے ساتھ؟ علم عقائد کا برکت. علم عقائد، اللہ تبارک و تعالی باقی ہے، وہی انسان فانی ہو گیا، لیکن وہ روح قلب و ذہن کے اندر میں وہی علم ابھی بھی باقی ہے. کہ کون مر ربو کا ربی اللہ، ما دینو کا الاسلام، ما تقول فی حق هذا الرجل. بھائی یہ علم دیکھو قبر کے اندر بھی کام آیا. اس کے لیے بہترین علم ہے کہ قبر کے اندر بھی کام پہ آئے گا. یہ علم کلام، علم عقائد. علم کلام وقد انعقد الاجماع، اجماع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاطعة على ان يجب ان يكون في كل قطرة من اقطار المسلمين من يعرف هذا الفن المتعلق بالتوحید بالادلة العقلیہ. اجماع امت اس کے اوپر ہے، اجماع امت کہ ضرور ہے مدرسہ کرنل صاحب کے علیہ الرحمہ ایک آدمی عالم علم کلام ہے اول سے آخر تک میں. چنانچہ دیکھو نا، ایک عالم، علم فرض ہے، علم کفائی، لیکن علم کلام یہ علم کفائی نہیں ہے. ہر آدمی کے اوپر لازم ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی. یہ علم فرض عین ہے. چنانچہ نماز فرض کفائی نہیں ہے بلکہ فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، حج اس طرح. یہی علم کلام یہ فرض عین ہے. اس کے لازم ہے کہ ہر زمانہ ایک بڑا متبحر عالم اور وہ لوگ چھوٹا عالم، ایک متبحر عالم، اس کے اندر میں اجماع امت اس کے اوپر ہے. نقل کیا اجماع نے، اجماع امت یہ عقیدہ کے اوپر میں، علم عقیدہ کے اوپر ہے. تاکہ کیا کرے گا؟ لیرد شبہۃ الملحدین ویناظر من عصاہ ان یتعرض لافساد عقائد المسلمین. تاکہ مقابلہ کرے گا وہی لوگوں کے ساتھ میں کہ وہ عقائد مسلمان خراب کرے گا. تاکہ آپ کے پاس علم عقائد موجود ہے، علم کلام موجود ہے، وہ دمی کے ساتھ بھی مناظرہ کرے گا، مقابلہ کرے گا. اگر کسی کے لیے علم کلام یاد نہیں ہے، اس کا احکام معلوم نہیں ہے، وہ مفسدین کے ساتھ کس چیز کے اوپر مقابلہ کرے گا؟ قرآن کریم سے قربان. قرآن کریم ذی وجوہ ہے. آپ ایک معنی کرے گا، وہ دوسری مخالف دوسرے معنی کرے گا. الرحمن علی العرش استوى، وہ بتایا اللہ عرش کے اوپر بیٹھے. ہم بتایا نا استوا پہ معنی غلبہ.
اللہ اس کے کما یلیق بشانی ہی، یہ علم کلام کا حصہ ہے، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق ہے اور اجماع امت بھی اس اوپر ہے. اور فضیلت علم کلام قال علماؤنا وبتقرير دلائل التوحيد جاء القرآن وعلى إثبات هذا المقصد الأعظم نزل، ولذلك قرآن عظیم الشان میں علم توحید کے اوپر نازل ہو گئے. سب سے پہلا قرآن نے لوگ کے لیے دعوت دیا توحید الہی. قرآن کریم علم کلام کا تائید پہ واقع ہو گیا کہ علم کلام اس طرح کا علم ہے کہ وحدانیت باری تعالیٰ آپ کے لیے سکھائے گا. فلہذا قرآن عظیم نے آپ کے لیے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ واحد لا شریک لہ، یہ قرآن کریم اس کے اوپر نازل ہے. واما احکام والمواعظ فقلیل بالنسبۃ الى الآیہ المتعلقۃ بالتوحید، اور آیات بغیر توحید بہت کم ہے، لیکن توحید کے اوپر قرآن کریم مکمل فل ہے. امر بالتوحید. وذکر العالم ابو بکر الطرطوشی ان جمیع القرآن 6000 6000 آیات ہیں، زیادہ آیات ہیں. و500 ف5000 تتعلق بتوحید الباری. 5000 آیات صرف قرآن کریم کے اندر میں اللہ کا وحدانیت کے اوپر دلالت کرے گا. اور آگے 1500 اور احکام نکلے گا. لیکن 5000 نے یہ عالم کون ہے؟ ابو بکر طرطوسی، انہیں بتایا کہ 5000 آیات توحید کے اندر نازل ہے، 1500 وہ نور اور احکام کے لیے. اس کے لیے اہمیت علم توحید زیادہ ہے. قال امام ابن بزیزہ قال علماؤنا واول سورة نزلت من القرآن سورة القلم. قرآن سے دلائل موجود ہے علم کلام کے اوپر. کیوں؟ اول آیات سورہ نازل ہو گئی اقرأ بسم ربک الذی، بسم ربک، اقرأ سورة القرآن كما ثبت في الصحيح وهي مشتملة على تقدير خلق الإنسان وتطويره وذكر مبادئ وجود الإنسان، والمقصد من ذلك أي إلهام العقول إلى الاستدلال بالصنعة على صاحبه. اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. یہ اللہ پاک دلائل ذکر کیا یہ دلیل ہو گیا اللہ کا وحدانیت کے اوپر میں. سب سے پہلا سورہ نازل ہو گیا، انہیں دلائل ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحدانیت کے اوپر میں. اس کے لیے علم توحید، چنانچہ سورہ اقرا پہلا ہے. اس طرح علم توحید، علم کلام سب سے پہلا ہے. بایت کی چھوٹا بچون کے لیے سب سے پہلا فقہ اکبر، نور ظلم، ملال قاری، شرح قائد، جاب المنتہی، تمہید، یہ کتاب بایت کی آپ پڑھو، بعد میں اس کا کبھی بھی عقیدہ خراب نہ ہو جائے گا. وجميع دلائل المتكلمين من الأشعرية إنما مبنية على الدلائل التي أشار إليه الكتاب العزيز. کتنا اشاعرہ ہے یا ماتوریدہ ہے، ماتوریدی ہے، ان کا سب دلائل قرآن کریم سے ہے اللہ کا وحدانیت کے اوپر. ہر جگہ اسماء صفات وحدانیت اللہ نے. ابو منصور ماتوریدی، ابو الحسن اشعری، سب نے ذکر کیا اپنا عقائد کے اندر میں وحدانیت باری تعالی، اسماء باری تعالی، صفات باری تعالی. کسی نے بتایا کہ یہ شاید نیا علم ہے، زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نئے، کوئی معترض اعتراض کرے گا. وہی کتاب بخاری بھی نبی علیہ السلام کا زمانہ پہ نہ،
یا جمع قرآن بھی نبی علیہ السلام کا زمانہ نا. فقد نظر عمر ابن خطاب وولده عبداللہ و ابن عباس وهي خیر الامت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر متبحر، اس سب نے علم کلام لوگ کے لیے سکھایا. وترجمان القرآن وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونظر فیہ من التابعین. عمر ابن عبدالعزیز بھی بیان کیا. باقاعدہ عمر ابن عبدالعزیز علم توحید کے لیے علماء بیٹھایا، لوگ کے لیے علم توحید. عمر ثانی ہے، انہیں اہتمام کیا. عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس سب نے اہتمام کیا علم توحید. وربعی رائی وابن ہرموز ومالک والشافعی وألف فیہ مالک رسالتاً. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پورا اس کے اندر رسالہ لکھے علم توحید، علم کلام کے اندر. قبل ان یولد الاشعری، ولادت اشعری سے، ابو الحسن اشعری سے پہلا ان نے ایک رسالہ لکھے. بعد میں وہی رسالہ سے کس نے استفادہ کیا؟ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اس کے توضیح کیا. چنانچہ ابھی فقہ اکبر ہے، اس کے اوپر میں نور ظلم یا ملال قاری تشریح کیا. وہی رسالہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنا زندگی کے اندر علم کلام کے اندر لکھا. بعد میں ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اس کا توضیح کیا. زمانہ صحابہ کے اندر بھی موجود علم کلام عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوص بالخصوص عمر ابن عبدالعزیز اس کا اہتمام کیا. کس طرح کرنل سے بھی مدرسہ کا اہتمام کیا، اس طرح اہتمام کیا. علماء بیٹھایا علم توحید کے بارے میں، لوگ کے لیے علم توحید سکھاؤ. وقد ذکر الامام ابو الحسن الاشعری ان مالک ابن انس تکلم فیہا، خود اعتراف کرے گا. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ خود اعتراف کرے گا کہ تکلم فی هذا العلم والف فیہ فہذا حجت علی من ینکر علم الکلام. سمجھ آگے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعدار سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب مذہب، یہ کتاب لکھے، فلہذا بتایا ہم کے لیے حجت ہے. اکثریت لوگ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، ان لوگ اکثر اشعریہ ہے. وہ اشاعرہ کا درمیان اختلاف بھی انشاءاللہ بیان ہو جائے گا. کون کون جگہ پہ اشاعرہ ماتوریدیہ کا کون کون جگہ پہ اختلاف ہے، وہ بھی انشاءاللہ بیان ہو جائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہم کے لیے حجت ہے کہ انہیں کتاب تصنیف کیا. ابھی کوئی منکر ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کس طرح انکار کرے گا؟ وہ خود ایک مدینہ منورے کا بڑا عالم، بڑا مجتہد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. وباللہ القوی لا خلاف بین العقلاء ان العلم صفت مدح وان الجہل صفت ذم. علم ایک صفت ہے، علم انسان کا ایک صفت ہے. جہل انسان کا برائی بیان کرے گا. جہل وما من عاقل في السماء والارض الا هو يرغب في اجتناع صفة العلم واعتقاء صفة الجهل واولو العلم باللہ بالدلیل. کوئی آدمی کا آسمان کے اندر ہے یا زمین کے اندر ہے، اللہ نے کیا کہ وعلم آدم الاسماء، تعلیم نے آسمان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام. کوئی آدمی نہیں کہ وہ علم کے اندر رغبت نہ کرے گا، وہ جہل سے متنافر نہ ہو جائے گا. لیکن علم کے اندر رغبت کس طرح ہو جائے گا؟ سب سے پہلا علم توحید یاد ہو جائے گا، اس سے بعد میں وہ اور علوم کے اندر انسان کا محبت پیدا ہو جائے گا. کبھی بنیاد صحیح نہیں ہے، اوپر آبادی صحیح نہ آئے گا. علم توحید ایک بنیاد ہے اور احکام اس کے اوپر بنا ہے. اصول الدین بالدلیل المؤدی الى الیقین، او
ومن خرج هذا العلم كان مقصرا، کس کوئی آدمی نے علم کلام کا عالم نہیں، علم کلام کا پتہ نہیں، یہ انسان مقصر ہے، یہ جاہل ہے۔ جہل سے ہر آدمی نفرت کرے گا۔ بھائی باید کہ انسان عالم بن جائے گا۔ کون علم؟ علم فرضی۔ ہم کا نور ظلم ہے نا، نور ظلم وہ لکھے گا 4 علم تصوف کے لیے لازم ہے۔ سب سے پہلا علم قرآن، سب سے پہلا بلکہ قرآن سے پہلا بتایا الکلام، علم کلام، علم القرآن، علم السنت، علم فقہ۔ تصوف کے لیے 4 علوم، لیکن اس نے نور ظلم کیا چیز مقدم کیا؟ علم کلام نے مقدم کیا۔ تصوف کے لیے سب سے پہلا علم کلام ضرورت ہے۔ کیوں؟ بعض صوفیہ کرام جاہل ہے نا، گمراہ ہو جائے گا، تصوف کے ساتھ گمراہ۔ علم کلام نے مقدم کیا قرآن کریم سے بھی، اس کے لیے کہ کبھی اللہ کے وحدانیت کے اوپر آپ کا اقرار رہے، بعد میں قرآن کے اوپر بھی اقرار نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تصدیق نہیں، فقہ کے اوپر خود بالکل بعد میں نہیں۔ اس کے لیے نور ظلم لکھے کہ بھائی سب سے پہلا علم کلام صوفی کے لیے ضرورت ہے، بعد میں علم قرآن ضرورت ہے، بعد میں علم حدیث ضرورت ہے، بعد میں علم فقہ ضرورت۔ یہ 4 علوم صوفی وہی ہے کہ یہ 4 علوم سے اس کے لیے حصہ ہے۔ سب سے پہلا علم کلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، دیکھو نا کیا بتایا۔ وعن عبداللہ ابن عمر انه قال كنا نعد التوحید قبل ان تعلم القرآن، ہم تعلیم کیا علم توحید کا پہلا قرآن کا سکھانے سے، قرآن کا سکھانے سے پہلا ہم لوگوں کے لیے توحید آمنت باللہ پڑھو۔ نبی علیہ السلام کے لیے کوئی آیا کیا آمنت باللہ؟ ہم بتایا ہم بھی لوگوں کے لیے سب سے پہلا علم توحید سکھائے گا، اس سے بعد میں ہم علم قرآن اس کے لیے سکھائے گا۔ الآن تتعلم القرآن ثم تتعلم التوحید۔ آج کل زمانہ کیا ہے؟ یہ مخالف عقیدے والا دیکھو نا، دن رات ترجمہ قرآن کرے گا، ترجمہ قرآن کرے گا، لیکن گلا سے نیچے نہ جائے گا، اس کے لیے کہ ان کا علم کلام کا پتہ نہیں۔ بتایا زمانہ تبدیل ہو گیا، نبی علیہ السلام کا زمانہ کے اندر میں علم توحید مقدم علم قرآن کے اوپر میں، لیکن آج کل زمانہ ہے کہ لوگ قرآن سکھائے گا لیکن علم عقائد ختم ہو گیا۔ 2 علم بالکل یقیناً کم ہو گئے، ایک علم میراث وہ فرائض سے ہے، وہ نبی علیہ السلام اس کے اوپر تاکید بھی کیا، دوسرے علم توحید کے اوپر میں بتایا۔ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم پہلا لوگوں کے لیے علم توحید سکھایا، اس سے بعد میں علم قرآن، لیکن آج کل الٹا ہو گیا، پہلا لوگ تعلیم قرآن کرے گا، علم کلام سے لے پتہ نہیں ہے، اسماء و صفات کا پتہ نہیں ہے، اس کے لیے یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء۔ قرآن کے ساتھ بہت زیادہ لوگ گمراہ بھی ہو جائے گا، بہت لوگ نہیں فائدہ بھی اٹھائے گا۔ دوسرے بتایا وَلَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ عَدَدُ آیِ القرآن، اما وہ پہلا بات ہے 6000 6000 کچھ زیادہ قرآن کریم کا آیات ہے، وَمِئَتَانِ وَسِتَّ وَثَلَاثُونَ 6200 اور 36، وَإِنَّ الْأَحْكَامَ مِنْهَا نِيفٌ و5، کچھ زیادہ 500 احکام ہے، 500 احکام ہے، والباقی فی ادلت التوحید، اور ما بقیہ قرآن ہے نا سب احکامی توحید ذکر کرے گا، فلہذا کثرت کے لیے زیادہ ضرورت ہے نا۔ ایک آدمی اگر ایمان کے ساتھ وفات ہو جائے گا، ذرہ ایمان کے ساتھ جہنم بھی جائے گا، لیکن آخری جہنم سے نکلے گا۔ یہ فائدہ ہی کیا ہے؟ علم توحید ہے۔ آمنت باللہ کا فائدہ ہے کوئی عمل نہ کرو، لیکن مثقال ذرہ ایمان دل کے اندر ہے، علم توحید ہے، تصدیق ہے اللہ کے اوپر میں، سب عمر برائی کرو لیکن جہنم پہ داخل ہو جائے گا،
لیکن علم توحید کا واسطہ، اللہ کا تصدیق کا واسطہ، وہ جہنم سے واپس نکلے گا۔ امام بن عساکر بھی یہی روایت کیا کہ تقدیم علم کلام، علم قرآن کے اوپر تقدیم علم کلام ہے علم قرآن کے اوپر، تاکہ عقیدہ ٹکنا ہے، قرآن کے اوپر بھی عمل مشکل ہے۔ قال الامام ابو الحسن علی بن احمد المدنی یقول سمعت امام ابا محمد عبد اللہ بن یوسف جونی یقول رأیت ابراہیم خلیل علیہ السلام فی المنام، بتایا میں خواب دیکھے، اولیاء اللہ کا خواب بھی ایک الہام ہے۔ میں کون دیکھے؟ ملت ابراہیمی کا سربراہ، نبی علیہ السلام کا دادا ابراہیم علیہ السلام میں خواب بھی دیکھے۔ فاویت، میں قصد کیا کہ میں وہ پاؤں اس کا چومے گا، وہ میرا منع کیا کہ نہیں پاؤں نہ چوموں گا۔ میں پیچھے آیا، اس کا پاؤں میں چومے، پیچھے سے میں آیا ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں میں، فاستدرت فقبلت عقبیہ فاولت الرفعۃ والبرکۃ تبقی فی عقبی۔ انہیں بتایا میں یہ خواب کا تعویل اس کی کہ پیچھے میں رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں چومے، میرا پیچھے اس طرح عقیدہ اچھا ہو جائے گا لوگوں کا، میرا واسطہ لوگوں کا عقیدہ اچھا ہو جائے گا۔ ثم قلت یا خلیل اللہ ما تقول فی علم الکلام فقال يدفع به الشبہۃ والاباطل۔ میں اس سے پوچھے کہ علم کلام کیا، کون علم، کس طرح علم ہے؟ انہیں بتائی بہترین علم ہے، انسان کا شبہ شک ختم ہو جائے گا، اس کے ساتھ بھی باطل ختم ہو جائے گا۔ باطل کا مقابلہ کے لیے علم کلام بہترین تلوار ہے، بہترین دلیل ہے۔ مشروعیت علم کلام کا، بعض لوگ نے بتایا نا علم کلام نعوذ باللہ منہا کبیرہ گناہ ہے، علم کلام نہ چھیڑو۔ انا یہ کیا بتایا؟ علم کلام من طلب الدین بالکلام تزندق ومن طلب المال بالکیمیا افلس ومن حدث بغرائب الحدیث کذابنی سوال ہے۔ کوئی آدمی علم کلام طلب کرے گا، میں گا بتایا زندیق ہو جائے گا۔ جواب کیا بھی، جواب وَإِنَّمَا يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْكَلَامِ كَلَامُ أَهْلِ الْبِدْعِ۔ یہ لوگ فلاسفہ کا بات، یہی کلام گمراہ کرے گا، زندیق کرے گا، وہی کہ صرف عقل ہے اور نقل نہیں، وہی کلام آپ کو گمراہ کرے گا۔ کس طرح فلاسفہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ایک فلسفی کے پاس گیا، وہ فلسفی نے کیا بتایا؟ آج ہم کا زمین کے لیے، زمین کے ایک نبی داخل ہو گئے۔ لوگ نے بتایا کہ کیا ہے؟ بتایا میں دیکھا کہ سب درخت نے سجدہ کیا۔ فلسفی ہے، بڑا فلسفی ہے، لیکن کبھی عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے آیا کہ اللہ کے اوپر ایمان قبول کرو۔ انہیں بتایا ہم کا ضرورت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا آپ کے نبی کے لیے کہ ہم کا ضرورت نہیں ہے، ہم کے پاس خود اتنا دلائل موجود ہے، دلائل موجود ہے۔ وہ بتایا اچھا معجزہ دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے امر کیا کہ زمین طاقت جمع کرو، ایک کھجور کا بیج ڈال دیا، وہ کھجور اٹھ گیا، بڑا ہو گیا، پکا ہو گیا۔ وہ فلاسفہ بھی تزکیہ نفس کے ساتھ دیکھے کہ زمین کا طاقت جمع ہو گیا، بس وہ بھی بیج ڈال دیا، وہ بھی سبز ہو گیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا پل کھجور پکا ہو گیا، اس کا کچا ہو گیا۔ وہ بتایا میرا آپ کے لیے کوئی ضرورت نہیں، وہی معجزہ آپ کے پاس ہے، میرا بھی پاس بھی ہے۔ بتایا ٹھیک ابھی رکھو، امر کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے رکھے، اس زمین کا کیا جمع ہو گیا، طاقت جمع ہو گیا، درخت بڑا ہو گیا۔ ابھی اللہ پاک بتایا زمین کے لیے امر کرو کہ طاقت واپس کرو، واپس کیا۔ وہ فلسفی نے ادھر میں بیج ڈال دیا، کچھ بھی نہ ہو گیا، کچھ بھی نہ ہو گیا۔ وہی کلام شنیع ہے، کلام فلاسفہ، زنادقہ، ملحدہ، خلاف اہل سنت، وہی انسان زندیق کرے گا۔ وہی کلام کے علم توحید ہے، یہ انسان کے لیے نجات ہے۔ فإن في عصرهما انما كان يعرف بالكلام اہل البدع۔ ان کا زمانہ پہ اہل بدع کے لیے بھی کیا بولے؟ متکلمین بولے، متکلمین۔ فاما اہل السنت فقلما كانوا يخوضون في الكلام حتى استروا اليه بعد فهذا وجه في الجواب۔
جواب یہ ہے کہ ان لوگ علم کلام والا کہ وہ فلاسفہ ہے، اس کے ساتھ لوگ گمراہ ہو جائے گا۔ اما کوئی ایمان والا ہے، علم توحید الہی والا ہے، وہ کبھی بھی گمراہی کا علم کلام کبھی کوئی آدمی گمراہ نہ کرے گا، بلکہ وہ فلاسفہ کا اقوال انسان گمراہ کرے گا۔ وقد بلغني عن حاتم بن عنوان الأصم وكان من أفاضل الزهاد وأهل العلم أنه قال الكلام أصل الدين والفقه، علم کلام اصل دین ہے۔ وہ کتاب فقہ اکبر اصل التوحید پہلے سے شروع کیا۔ اصل توحید کون چیز ہے؟ اصل توحید علم کلام ہے، علم کلام ہے۔ والفقہ فرع، فقہ فرع ہے۔ یہ کہ دیکھو نا، ارکان ہے، ایک احکام ہے۔ ارکان کون ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ احکام کیا چیز ہے؟ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ احکام دین ہے۔ ارکان دین، رکن دین آمنت باللہ و ملائکتہ۔ والعمل ثمرۃ، عمل اس کا پھل ہے۔ فمن اکتفى بالکلام دون الفقہ والعمل تزندق، صرف علم کلام کے اوپر میں تکیہ کرنا، ساتھ ساتھ فقہ و علم قرآن بھی نہیں، بعد میں انسان نعوذ باللہ منہا گمراہ ہو جائے گا۔ ومن اکتفى بالعمل دون الکلام، اور صرف عمل ہے اور علم کلام کا علم نہیں، آپ کے پاس علم نہیں۔ والفقہ ابتدع، انسان گمراہ ہو جائے گا۔ باید کہ میں بتایا، نور ظلم نے کیا بتایا؟ کلام، قرآن، سنت، فقہ مکس ہو جائے گا، پس انسان کا کامیابی ہے، انسان کا کامیابی ہے۔ ومن اکتفى بالفقہ دون الکلام والعمل تفسق، صرف اکتفا فقہ کے ساتھ بغیر علم کلام، علم کلام کا پتہ نہیں ہے، بعد میں انسان نعوذ باللہ منہا فاسق۔ فاسق کون ہے؟ تارک فرض، کوئی آدمی تارک فرض ہے، وہ فاسق ہے۔ علم کلام علم فریضہ ہے، فلہذا کسی کے لیے علم کلام معلوم نہیں ہے، اگر کہ فقہ معلوم ہے لیکن وہ فاسق ہے۔ ایک چنانچہ تصوف کے اندر میں ہے، من تصوف، امام مالک سے، من تصوف ولم يتعلم، من تعلم ولم يتصوف فقط تفسق، علم ہے لیکن تصوف نہیں ہے، یہ آدمی فاسق ہے۔ ومن تصوف ولم يتعلم فقط تزندق ومن جمع بینہما فقط تحقق۔ علم کلام کے لیے فقہ ضرورت ہے، علم فقہ کے لیے علم کلام ضرورت ہے، دونوں مکس ہو جائے گا۔ ومن تفنن فی الابواب کلہا تخلص، اور سب احکام، فقہ، علم کلام، علم قرآن، علم حدیث، بعد میں انسان کامل بن جائے گا۔ لیکن اکیلا علم کلام کے ساتھ بھی کامیابی نہیں ہے، اکیلا فقہ کے بھی ساتھ نہیں ہے، اکیلا حدیث کے ساتھ بھی نہیں، تاکہ چار علوم مجتمع ہو جائے گا، اس سے بعد بھی انسان کامل ہو گئے۔ قال ابو بکر الرازی سمعت غیلان السمرقندی سمعت ابا بکر الوراق یقول من اکتفى بالکلام من العمل دون الزہد والفقہ تزندق۔ ایک آدمی نے تنہا علم کلام کے اوپر عمل کیا لیکن زہد نہ کیا، تصوف ابھی آئے گا، تصوف نہ کیا، وہ فقہ نہ پڑھے، تزندق۔ ومن اکتفى بالزہد دون الفقہ، ترک دنیا کیا لیکن فقہ کا بھی پتہ نہیں، احکام کا بھی پتہ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں۔ والکلام ابتدع ومن اکتفى بالفقہ دون الزہد والورع تفسق ومن تفنن فی الامور کلہا تخلص۔ سب فنون جمع کرو، بعد میں انسان کے لیے اخلاص بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گا۔ علم کلام، علم قرآن، علم فقہ، علم عقائد، علم سنت، علم فقہ، سب جمع کرو، اس سے بعد میں خلاصی گمراہی سے ہو جائے گا، انسان گمراہ نہ ہو جائے گا۔ امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ بتایا ان ذم الکلام محصور فی اربعۃ اشخاص، کوئی بتایا کہ علم کلام مذموم ہے، چار لوگوں کے ساتھ تعلق ہے ان کا۔ کیا ہے؟ الاول من یتعصب فلا یطیع الحق بعد ظہور، علم کلام پڑھے
لیکن اطاعت باری تعالیٰ اس کے اندر نہیں ہے. علم کلام کا کوئی فائدہ نہیں, اطاعت ضرورت ہے. فالکلام یقویہ علی المناظرۃ فیزید تعصب, علم کلام اکیلا پڑھو بڑا مناظر بن جائے گا, وہ مناظرہ کرنے والا اکثر تعصب پکڑے گا, حق کے لیے باطل بولے, ایک مرتبہ باطل کے اوپر کھڑا ہو جائے گا, بعد میں حق کے جانب پہ نہ جائے گا. الثانی من لا یکون قوتہ عاقلۃ ذکیۃ, عقل بھی ضرورت ہے, علم کلام بھی ضرورت ہے, عقل بھی ضرورت ہے. فلا یدرک کنہ المسائل, اب نچوڑ خلاصہ مسئلہ اس کے لیے نہ آئے گا کب تک فقہ نہ پڑھے. والدلائل فیقصر عقلہ عن تحصیل الیقین, اس کا عقل بھی محصور ہو گیا دلیل سے, عقل اس کا محصور ہو گیا دلائل واضحہ سے, بعد بھی وہ کامیاب نہیں ہے. چوتھا من یخوض فی دقائق الفلسفہ بما لا یفتقر, وہی آدمی گمراہ ہو جائے گا کہ وہ صرف علم کلام فلاسفہ پڑھے, علم کلام الہی نہ پڑھے, علم کلام فلاسفہ پڑھے, وہ گمراہ ہو جائے گا. کب تک؟ علم کلام فلاسفہ کے ساتھ میں علم توحید بھی ہے, علم قرآن بھی ہے, بعد میں کبھی برا علم نہیں ہے, بہترین علم ہے علم کلام. کب تک؟ اس کے ساتھ کچھ اور علوم مکس ہو جائے گا, بعد میں کامیابی ہے. علم کلام قواعد المتکلمین من الاشعریۃ انما ہی مبنیۃ علی الدلائل اللاتی اشار الی الکتاب. کتنا اشاعرہ ہے, ان کا دلائل علم توحید کے اندر میں کس چیز سے؟ قرآن کریم سے ہے, قرآن کریم سے. سب وحدانیت, صفات, اشاعرہ, وہاکذا ماتوریدیہ. ماتوریدیہ بمنصور ماتوریدی اپنا جان سے بات نہ کیا, بلکہ وہ مقدم بھی ہے. کچھ نہ کچھ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ, ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ عمر کے اندر بھی زیادہ ہے, اور ہم عصر ہے لیکن وہ بڑا ہے, اس کا عمر تھوڑا چھوٹا ہے, اس کا چھوٹا ہے. ارشاد باری تعالی قرآن سے دلیل علم کلام کے, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, یہ ابھی عقل کے ساتھ تعلق ہے. دو حاکم پاکستان کے اندر, ان کا دو حاکم کا جگہ نہیں ہے بھائی. دنیا کا کہ اللہ تبارک دو الہ موجود ہو جائے گا. لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا, کبھی فساد آئے گا. فلہذا اللہ واحد, فساد موجود نہیں ہے. یہ دلیل اس کے اوپر ہے کہ اللہ واحد ہے. ایک اللہ بتائے میں زمین اوپر کرے گا, دوسرے بتائے گا کہ میں آسمان نیچے کرے گا, زمین فساد آئے گا, ختم ہو جائے گا. فلہذا عدم فساد دلیل ہے اس کے اوپر کہ اللہ واحد ہے. دو اللہ نہیں ہے, نہ عیسیٰ اللہ ہے, نہ مریم اللہ ہے, نہ عزیر اللہ ہے, بلکہ ایک اللہ واحد ہے. کیا دلیل کیا ہے؟ اگر دو اللہ موجود ہے, زمین و آسمان درہم برہم ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. دلائل قرآنی, ما اتخذ اللہ من ولد وما کان, ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق. اللہ کے لیے بیٹا بھی نہیں ہے اور دو اللہ بھی نہیں ہے, بلکہ واحد ہے. جس کے لیے کہ ہر اللہ اپنا اپنا کام کرے گا. وہ ایک سے رات کرے گا, دوسرے اللہ دن کرے گا. فلہذا تعارض آئے گا. معلوم ہو گیا کہ تعارض موجود نہیں ہے, اللہ واحد لا شریک ہے. یہ دلائل قرآنی ہے. بعضهم علی بعض لعلی بعضهم علی بعض, فوراً مقابلہ شروع ہو جائے گا. کل ایک آدمی ہم دیکھے سوڈان سے آیا, انہیں بتایا کہ سوڈان کے اندر لڑائی ہے دو نسل کا. نسل ایک اصلی عرب ہے, حاکم وہ ہے. ابھی نیا نسل نکلے, انہیں لڑائی شروع کیا. 60% بتایا سوڈان ان لوگ نے پکڑے, صرف نسل کا واسطہ. اگر دو الہ ہو جائے گا, وہ اس طرح الہ ہو جائے گا کہ قدرت موجود ہے, دنیا برہم ہو جائے گا, کبھی بھی اتفاق موجود نہ ہو جائے گا نا. فلہذا دنیا سالم ہے, آسمان سالم ہے, زمین سالم ہے. معلوم ہو کہ دو الہ نہ ہے, ایک واحد الہ ہے. دلیل قرآنی ہے.
ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کا خلقہم فتشابہ الخلق علیہم، اگر دوسری اللہ ہے، یہ بت نے اللہ بنایا، ہاں مشابہ بنایا، نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ بھی۔ قل بتاؤ اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، ایک ذات ہے اللہ، ایک ذات ہے، واحد قہار ہے۔ اگر دو اللہ موجود ہو جائے گا، زمین و آسمان ہر چیز درہم برہم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، امام ماتوریدی، ابو منصور محمد ابن محمود، ابو منصور محمد ابن محمود ماتوریدی السمرقندی، ابھی بھی اس کا قبر موجود ہے، کوشش کرو، ہم کا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس کا زیارت کے لیے، شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ زیارت بھی ادھر ہے، اور ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ ازبکستان کے اندر ہے، ادھر میں حضرت ملقب بامام الہدا والدین، امام ہدایت الدین ہے یہ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ۔ وماتوریدی ویقال ماتوریدی محلۃ من سمرقند، وہ سمرقند مدینۃ فی الازبکستان، وہ اس کا محل جگہ دفن کا ازبکستان میں ہے۔ ولادت اس کا 238 پہ اس کا ولادت ہو گیا، اس کا 238، یعنی نبی علیہ السلام کا زمانہ کے لیے اتنا قریب ہے نا۔ ایک نانوائی والا کل والا روٹی 2 روپے پہ بیچ دیا، آج روٹی نے 1 روپے بیچ دیا، وہ بھائی یہ سکر روٹی 2 روپے، بتائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے کے لیے قریب ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کے لیے قریب ہے۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا زمانہ کے لیے قریب ہے، اور مذہب فقی ہے، اس کا فقہ کے اوپر عمل ہے، امام صاحب سے بعد ہے دونوں، ابو منصور ماتوریدی، امام شارانی، ابو الحسن اشعری، دونوں امام صاحب سے نیچے ہے، لیکن وہ امام شافعی رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ ان کا مسلک پہ عمل کرے گا۔ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ کے اوپر اس کا عمل ہے۔ کتاب مشہور اس کا کتاب التوحید ہے، اگر باہر بازار نہ ملے گا نیٹ سے نکالو، ہم نیٹ سے نکال دیا، کتاب التوحید خود بذات ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے، لیکن آن قدر مشکل کتاب ہے نا، آن قدر مشکل کتاب ہے کہ کسی فلسفہ منطق نہ پڑھے اس کا سمجھ میں نہ آئے گا، اس کا کتاب التوحید کتاب ہے۔ تاویلات اہل السنہ، دوسری کتاب تاویلات اہل السنہ، وہی اس کا کتاب ہے۔ وفات نہ چھوک دیں، وفات میں 333 پہ وفات ہو گیا، 238 پہ ولادت ہو گیا، اور 333 پہ اس کا وفات ہو گیا۔ اور امام ابو الحسن اشعری، یہ اولاد کی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، اس کا اشعری کوئی نسل یا کہ نہیں ہے، کوئی جگہ کا نام نہیں، ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا اولاد سے ہے، اس کے لیے نسبت کرے گا اشعری، ابو موسیٰ اشعری اور نبی علیہ السلام کا صحابی ہے۔ ابو الحسن علی بن اسماعیل ابن ابی بشر اسحاق بن سالم بن اسماعیل بن عبداللہ بن موسیٰ بن بلال ابن ابی بردتا عامر ابن عامر، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ ابی موسیٰ اشعری، ان کا دادا نبی علیہ السلام کا صحابی ہے اشعری، ابو موسیٰ اشعری، اس کے لیے نسبت کیا، میں اس کا اولاد ہے، اور اس کے وفات بھی میں لکھے، اور اس کا تولد بھی لکھے۔ اہل سنت والجماعت ثلاث فرقۃ، الاثریہ و امامہم احمد بن حنبل، اثر معنی حدیث کے اوپر عمل، اکثریت آپ لوگ نے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ مذہب دیکھو، اصحاب کرام و تابعین کا اقوال نقل کرے گا اس کے اوپر میں۔
یہ بھی اہل سنت کا فرقہ ہے. آج کل اہل حدیث طرح نہیں ہے. آج کل اہل حدیث زنادقہ ہے نہ. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ہو، قوی ہو، ضعیف ہو، مشہور ہو، متواتر ہو، غریب ہو، فرد حدیث ان کے لیے پتہ. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ. والاشعریہ، اشعریہ بھی اہل سنت والجماعت ہے. وامامهم ابو الحسن الاشعری والماتوریدیہ، یہ بھی اہل سنت فرقہ ہے. وامامهم ابو منصور ماتوریدی. یہ سب فرق، تین جماعت، یہ اہل سنت ہے. وہ تین مسلک حنبلی، مالکی، شافعی و اشعری ہے. اور یہ ہم کا حنفی، یہ الحمدللہ ماتوریدی ہے. قال الامام مرتضی الزبیدی اذا اطلق اہل السنت والجماعت فالمراد بهم الاشاعرہ والماتوریدیہ. اہل سنت نام کسی نے بتایا، آپ فوراً سوچ کرو یا اشعری ہے یا ماتوریدی ہے. اہل سنت کون ہے؟ یا اشعری ہے یا ماتوریدی ہے. اس سے آگے ہو گیا وہ اہل سنت نہیں، وہ اہل سنت نہیں. وقال في موضع آخر والمراد بأهل السنة هم الفرق الأربعة محدثین. وہی محدثین چنانچہ امام بخاری ہے، امام ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے. یہ مراد اہل سنت سے المحدثین والصوفیہ. بتائیے صوفیہ وہ حقیقی صوفی ہے، وہ بھی اہل سنت والجماعت ہے. والاشاعرہ و ماتوریدیہ. اس چار فرق، چار جماعت اہل سنت ہے. محدثین کرام، صوفیہ کرام، اشاعرہ، ماتوریدہ. اور لوازم الانوار الحبد ہے کتاب کا انوار، لوازم الانوار، یہ کتاب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، آپ لوگ نے دیکھو. اور امام ابن حجر ہیثمی کسی نے سوال کیا، وسأل امام ابن حجر ہیثمی عن امام ابی حسن الاشعری والباقلانی وابن فورک وامام الحرمین والباجی وغیرہم ممن اخذ بمذہب الاشعریت. ان اشعریہ سب نے بڑا بڑا علماء ہے، امام الحرمین اس زمانہ کا، یا اور بڑا بڑا علماء مذہبی کہ ہم الائمۃ الدین، یہ سب امام دین ہے، اشعری کا مذہب کے اوپر میں عمل کیا. وفحول علماء المسلمین فیجب الاقتداء بهم لقیامهم بنصرة الشریعة وإیضاح المشکلات ورد شبہۃ اہل الزیغ وبیان ما یجب من الاعتقادات. ان لوگوں کے پیچھے اقتداء کرو تاکہ زیغ، الٹا ٹیڑھی عقیدہ سے آپ جان بچائے گا. ان لوگوں کے پیچھے اقتداء کرو کہ یا امام ابو منصور ماتوریدی کا مقلدین ہے یا ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا مقلدین ہے. الاشعریہ فکلهم من تبعهما او احدهما اهدى وسلم من الزیغ والفساد فی عقل. اگر اشعریہ ہے یا ماتوریدی ہے، ان دونوں کے پیچھے بتائے عقیدہ کرو، اقتداء کرو تاکہ آپ گمراہی سے بچ ہو جائے گا، گمراہی سے بچ ہو جائے گا. قال الامام عبد الوہاب الشعرانی انوار قدسیہ، بڑا صوفی بھی ہے، بڑا محقق عالم بھی ہے، بہترین کتاب ہے. خصوص طالب العلم کے لیے میرا درخواست ہے کہ اس کا ایک کتاب ہے کہ تنبیہ المغترین. تنبیہ المغترین یہ کتاب ہے. عالم اپنا علم کے ساتھ غرور کیا، گمراہ ہو گیا، وہ اس طرح سیدھا کرے گا کس طرح پیر اپنا مرید سیدھا کرے گا. تنبیہ المغترین اس کا کتاب ہے، بہترین کتاب ہے. اگر انسان مطالعہ کرے گا، انسان کے لیے اپنا جان کتے سے بھی نیچے معلوم ہو جائے گا میں کون چیز ہے. یا کوئی صوفی تصوف کے اندر گمراہ ہو گئے، ان کے لیے کتاب بنایا کہ بھائی یہ کتاب میں بھائی آپ کے لیے ہے، یہ مطالعہ کرو. تنبیہ المغترین
اس کا کتاب ہے امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس طرح شخصیت ہے کہ مسلم کل المذاہب کے لیے ہے، ہر مذہب کے لیے امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ. خصوص چھوٹا کتاب ہے اس کا انوار قدسیہ فی قواعد صوفیہ، وہ بھی اس کا کتاب ہے. مبارک صاحب علیہ رحمہ نے بلا ناغا وہ درس کیا، ہر صبح کا نماز سے بعد اس کا درس دیا مبارک صاحب علیہ رحمہ، وہ انوار قدسیہ کا درس دیا. قال امام شعرانی ثم لا يخفى عليكم يا أخي إن جميع عقائد أهل السنة والجماعة يدور على كلام قطبين، قطب زمان ہے، احدهما شیخ ابو منصور ماتوریدی والثانی الشیخ ابو الحسن. امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بتائے دو قطب کے پیچھے اقتدا کرو، ایک ابو موسیٰ اشعری کے پیچھے، ابو الحسن اشعری کے پیچھے، دوسرے ابو منصور ماتوریدی کے پیچھے اقتدا کرو. دونوں قطب ہے، وہ ستارہ ہے کہ اس کے اوپر ہدایت اب اللہ آپ کے لیے دیتے، ان دونوں کے پیچھے اقتدا کرو. وَأَمَّا الْفِرْقَ النَّاجِيَةَ الْمُسَمَّاةُ الَّذِينَ قَالَ النبی علیہ السلام فِيهِمْ هُمُ الَّذِينَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي هُمُ الْأَشْعَرِيَّةُ وَالسَّلَفُ. نبی علیہ السلام بتایا اہل سنت کون ہے؟ اہل سنت الَّذِينَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، یہ کون لوگ ہیں؟ اہل الاشاعرہ ہے، اہل ماتوریدیہ ہے. یہ دو فرقہ نبی علیہ السلام اشارہ کیا، ما انا علیہ واصحابی الاشاعرہ والماتوریدیہ. نبی علیہ السلام پہلے اس کا ذکر کیا کہ ناجیہ فرقہ کون کون ہے؟ ماتوریدیہ اور اشاعرہ، یہ دونوں فرق منجی ہے. فی الطرق والمبادی الموصلة لذلك او فی لمة ما هناك. وفي الجملة فهم استقراء ثلاثة طوائف. الاول بالجملة خلص کلام ہے، خلص کلام اہل الحدیث، یہ اہل حدیث نہ، اس طرح اہل حدیث چنانچہ مجتہد بھی ساتھ ہے. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی محدث ہے نا، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ محدث بھی ہے، مجتہد بھی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ محدث بھی ہے، مجتہد بھی ہے. خالی حدیث بنا وہی محدثین کہ وہ مجتہدین ہیں، وہ نجات بھی ہے. اہل سنت الجماعت محدثین وہی محدثین کہ ان کا اجتہاد کا درجہ پہ پہنچ کے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم محدثہ ہے اور ہم مجتہدہ ہے، دونوں صفت اس کے اندر موجود ہے. ومعتمد مبادی الادلۃ السمیۃ عن الکتاب والسنت والاجماع، ان کا مبادی دلائل کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، اجماع امت ہے. اہل سنت والجماعت کا ضرورت ہے کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت کے اوپر میں. لیکن اجماع امت اس کے اوپر ہے کہ دو مسلک ہے، بس دو مسلک کے عقائد ہے، ابو منصور ماتوریدی، ابو الحسن اشعری. اجماع الامت، اجماع امت کے یہ دو مذہب کے اوپر میں، چنانچہ چار مذہب کے اوپر اجماع علماء کرام ہے. عقائد والا یہ دو ہے کہ اس کے اوپر سب دنیا علماء مشائخ کا اعتماد ہے. الثالث اہل الوجدان والکشف، تیسرے لوگ اہل سنت کون ہے؟ صاحب وجدان ہے کہ باطن اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. یہی لوگ میں اہل سنت ہے کہ ان کا باطن تزکیہ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ والا بھی یہ کیا ہے؟ صاحب وجدان. اہل الوجدان والکشف، وہ کون لوگ ہیں؟ صاحب کشف کون ہے؟ علماء سے پوچھو، عمر میں کشف نہ دیکھے، فراست بھی نہ دیکھے. وہی اہل الوجدان والکشف وهم الصوفیۃ، صوفیہ. صوفیہ یہ بتایا اہل سنت والجماعت اصلی صاحب کشف، صاحب وجدان، معنی لذت، ایک وجد و تواجد و لذت اس کے لیے ملے گا، کشف ملے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ ہم الصوفیۃ، کہ وہ صوفیہ کرام ہیں اور محدثین ہیں اور
فقہائے کرام ہیں اور صوفیہ کرام ہیں، یہ اہل سنت و جماعت لوگ ہیں۔ اہل سنت کا دوسرے نام اشاعرہ یا ماتوریدیہ۔ قال امام تاج الدین سبکی اعلم ان اہل السنت والجماعت کلہم، دیکھو کلہم اتفقوا على معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل وإن اختلفوا، اگر کہ بعض اشیاء کے اندر ان کا تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے لیکن اصول کے اندر میں اشاعرہ ماتوریدیہ، بلکہ یہ فقہ اکبر نے لکھا کہ ان کا نزاع لفظی ہے، حقیقت دونوں ایک چیز ہے، ان کا نزاع لفظی ہے۔ اب میں آپ کے لیے مثال بتائے گا۔ ایک آدم ہے، آدمی ہے کہ کرنل صاحب نام کے ساتھ پہچان ہے، سرفراز صاحب، اور اس کے لیے بتاؤ وہ ڈاکٹر ہے نہ، وہ ڈاکٹر نہیں، وہ صرف نام یاد کیا نا، وہ صفت اس کے لیے پتہ نہیں۔ دوسرے آدمی نے بتایا کہ کرنل صاحب ہے، لیکن اس کے لیے سرفراز وہ ڈاکٹر کا نام یاد نہیں ہے نا، وہی کرنل صاحب کے ساتھ تعارف ہے۔ ایک آدمی کا تعارف ہے سرفراز صاحب، ہاں وہ ایک آدمی کا کرنل صاحب، لیکن ذات ہو ایک ہے نا، ایک آدمی ہے، نہیں لفظی اس کے لیے کیا بولے، تلفظ، لفظ کے اندر مناظرہ ہے اور کوئی چیز نہیں۔ دیکھو نا یہ کتاب شرح ملال قاری علی الفقہ الاکبر، یہ کیا لکھے گا؟ فمذہب الماتوریدہ انہا قدیمۃ ومذہب الاشاعرہ حادثۃ، نیا ہے، ماتوریدیہ مقدم ہے اس کے لیے، لیکن والنزاع لفظی، ان کا نزاع لفظی ہے، اور حقیقتاً ان کا نزاع نہیں ہے کہ اشاعرہ الگ ہے ماتوریدیہ الگ ہے کچھ مسائل کے اندر میں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفات ثمانیہ ثبوتیہ، ایک اس کے اندر تکوین ہے، تکوین۔ اشاعرہ بتایا کہ تکوین یہ صفات ذاتی نہیں ہے، صفات ذاتی نہیں۔ ماتوریدیہ بتایا نا تکوین یہ صفات ذاتی باری تعالیٰ ہے۔ ثمانیہ صفات ثمانیہ ثبوتیہ حقیقیہ وہ صفات ذاتیت والفعلیت، یہی صفات ذاتی و صفات فعلی، یعنی اس کے اندر تھوڑا ایک جز کے اندر میں خلاف ہے کہ وہ کیا ہے، وہ تکوین ہے۔ تکوین ان لوگوں نے بتایا کہ فعلی او ذاتی، صفت ذاتی باری تعالیٰ کیا چیز ہے، حیات، قدرت، علم، کلام، یہ صفت ذاتی باری تعالیٰ ہے۔ سمع، بصر، ارادہ، تکوین، صفات ثمانیہ ذاتیہ حقیقیہ ہے۔ تکوین کے اندر میں کچھ نہ کچھ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، اشعری رحمۃ اللہ علیہ، ماتوریدی کا اختلاف ہے۔ صفات فعلی آسان بات یاد کرو، صفات ذاتی و صفات فعلی کا فرق کیا ہے؟ صفات ذاتی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو جائے گا، یعنی اللہ عالم ہے نا، علم کا مقابل کیا چیز ہے؟ جہل ہے نا، جہل، کبھی اللہ موصوف جہل کے ساتھ نہ ہو جائے گا۔ اللہ سمیع ہے نا، کسی کا طاقت نہیں ہے کہ بتایا اللہ بیرا ہے، ہر صفت کہ ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو جائے گا، وہ صفات ذاتی ہے۔ صفات فعلی وہی صفت ہے کہ اللہ ضد کے ساتھ بھی موصوف ہو جائے گا۔ تو عز من تشاء و تذل، عزت و ذلت دونوں مقابل ہے نا، یحیی و یمیت، حیات بھی کرے گا، اماتت بھی کرے گا، دونوں صفت کے آسان فرق ہے۔ صفات ذاتی وہ ہے کہ اللہ ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو جائے گا، صفات فعلی یہ ہے کہ اللہ ضد کے ساتھ بھی موصوف ہو جائے گا۔ یہی امام صاحبہ علماء کرام نے صدی کے اندر میں، کون صدی ہے؟ چوتھا صدی سے بعد میں نکلا نا، چوتھا صدی سے بعد میں امام ذکر کرے گا، ائمہ ذکر کرے گا کہ کون کون آدمی ہے کہ وہ عمل کیا یا اختراع کیا علم کلام کا۔ ابو بکر باقلانی یہ بڑا عالم ہے، دنیا کے اندر مشہور ہے،
403 ہجری کے اندر وفات ہو گیا. یہ اس کا ابو بکر بن فورک، یہ بڑا عالم ہے شاندار، اس کے لیے تصانیف کثیرہ ہے علم عقائد کے اندر میں. ابو حامد اصفہانی بڑا عالم ہے، یہ بھی علماء اشاعرہ یا ماتوریدیہ سے ہے. اور ابو اسحاق اصفہانی، عبد القاہر بغدادی، ابو القاسم اصفہانی خطیب البغداد، یہ اشاعرہ ہے. ابو بکر بہیقی الخطیب البغدادی، یہ سب بڑا بڑا علماء اشاعرہ ہے کہ انہیں دنیا کے اندر ان کا تصانیف. ابو القاسم قشیری کتاب نے رسالہ قشیریہ، اگر آپ لوگ دیکھے گا تصوف کے اندر ایک مضبوط کتاب ہے. تصوف کے اندر رسالہ نہیں ہے، بڑا کتاب ہے، ویسے نام رسالہ قشیریہ. یہ بھی عالم علم کلام ہے. ابو المظفر الاصفرانی، یہ بھی ابو الولید الباجی، ابو اسحاق شیرازی، ابو العالی جونی، یہ چوتھا صدی کا لوگ میں علماء کرام ہیں. 5 صدی کا ابو حامد غزالی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نا بڑا متکلم ہے، بڑا علم کلام والا ہے بھی اشعری، لیکن ہم کے ساتھ کوئی خلاف نہیں ہے اس کا. تصوف کا کتنا بہترین کتاب بنایا کس نے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ، احیاء العلوم. اس طرح اور کیمیائی سعادت ابو القاسم انصاوی، ابن رشد الجد، ابو بکر العربی، القاضی عیاض، شفا والا نے کتنا صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ. ابو الفتح شہرستانی، ابو عساکر، ابن عساکر، یہ مشہور حدیث کے اندر بھی ہے نا ابن عساکر، اس کا تصنیف بھی ہے، حدیث کے اندر بھی تصنیف بھی ہے. اور 6 صدی کے اندر میں فخر الدین رازی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑا متکلم ہے. وہ کا دونوں علم ہے نا، علم کلام بھی ہے، علم منطق بھی، امام ہے اس کے اندر میں. اس طرح علم کلام کے اندر بھی عالم بھی ہے. ابو القاسم رافعی، سیف الدین عمدی، ابن الحاجب، العز ابن عبد السلام، یہ بھی مشہور عالم ہے تصوف کے اندر بھی، علم کلام کے اندر بھی. محی الدین نووی، ساتون دے، ابن دقیق العید، یہ ساتم کیا وہ میں ہجری دا 7 صدی کا علماء و امام ہے. کمال الدین زملکنی، بدر الدین ابن جماعہ، غاد الدین الایجی، تقی الدین سبکی، تاج الدین سبکی، شمس الدین کرمانی، سعد الدین تفتازانی. عقائد ہم کہنا ہے تفتازانی کتنا کتاب لکھے عقائد کے اندر لکھے. 8ویں صدی کا سراج الدین بلقینی، زین الدین العراقی، ابن خلدون، کتنا بڑا تاریخ لکھے ہے، عراق کا، شام کا بڑا تاریخ لکھے کہ دنیا کے اندر ابن خلدون کا تاریخ. جرجانی، شریف جرجانی، منطق کے اندر کتنا کتاب لکھے، عقائد کے اندر کتنا کتاب لکھے. تقی الدین حسینی، ابن حجر عسقلانی، نام سنا نا کتنا بڑا بڑا کتاب نے. یہ لوگ سب مذہبی یا اشاعرہ ہے یا ماتوریدی ہے، یا اشاعرہ ہے یا ماتوریدی ہے. 9ویں صدی میں شمس الدین سخاوی، جلال الدین سیوطی، دیکھو نا جلالین شریف کا مصنف، کتنا بڑا عالم ہے، کتنا خدمت قرآن کیا، ساتھ ساتھ علم کلام کا بھی عالم ہے، ساتھ ساتھ قرآن کریم کا مفسر بھی ہے جلال الدین سیوطی. شہاب الدین قسطلانی، زکریا الانصاری، عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہ صدی کا لوگ ہیں. یہ بڑا بڑا علماء کیا ہے، سب نے یا ماتوریدی ہے یا اشاعرہ ہے یا ماتوریدی ہے. یہ علم نہیں ہے یا کسی نے ہمارا جان سے نہ بنایا، بلکہ چنانچہ مذہب حنفی
شافعی، حنبلی، مالکی ہے. اس طرح نے یہی علم کلام نے بڑے بڑے علماء، مجتہدین، ائمہ، صحابہ کرام، موسیٰ علیہ السلام و آدم علیہ السلام علم کلام سے بات کیا. ایک علی کرم اللہ وجہ کے لیے کسی نے عرض کیا، علی کرم اللہ وجہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی شروع کیا، عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی شروع کیا. وہ دلیل شرعی نہ بتایا. انہیں بتایا میں آپ سے سوال کرے گا، بیٹا آپ کا والد و والدہ کیوں نکاح کیا؟ والد و والدہ کس طرح نکاح کیا؟ کیا دلیل ہے اس کے اوپر؟ انہیں بتایا اللہ تقدیر کے اندر لکھے، دونوں کے ازدواج نے تقدیر کے اندر بتایا. اللہ ہم کے لیے بھی تقدیر کے اندر لکھے کہ معاویہ و علی کا جنگ لڑائی آئے گا. جواب دیا، عقلی جواب دیا، اچھا جواب دیا، نقلی بھی ہے عقلی بھی ہے نا. علی کرم اللہ وجہ نے کے لیے بتایا کہ آپ کا والد و والدہ تقدیر کے اندر لکھے. میرے اوپر بھی اللہ نے تقدیر کے اندر لکھے کہ علی و معاویہ کا دونوں لڑائی ہو جائے گا. اس کے اندر مسلمان کے لیے فائدہ ملے گا، اجتہاد ملے گا، خطا و حق بھی معلوم ہو جائے گا. علم کلام اس طرح علم ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے بیان کیا کہ اتنا بڑا بڑا علماء نے یہی علم لوگ کے لیے سکھایا، خود علم کیا، اجتہاد کیا اس کے اندر میں. یہ خلاف کا مسائل آپ لوگ سنو کہ ان کا